السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے آپ سارے بچے خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی جو لاک ڈاؤن کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کر رہے ہوں گے، شوگر بھی لگا رہے ہوں گے، اماں ابا کو تنگ بھی کہہ رہے ہوں گے۔ آج ہم اپنا لاسٹ لیکچر کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ فرسٹ ایئر کا۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وہ وہاں جاتا ہے، وارڈ میں جاتا ہے اور اس کا ہیٹ اس کے وہ رکھ دیتے ہیں چیسٹ پہ۔ یہیں سے آن ورڈ ہم سٹارٹ کریں۔ سیمز کوائٹ ویل ٹو ڈو، نرس شہناز سیڈ، کہتے کہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کا لگتا ہے۔ ویل ٹو ڈو مینس رچ فیملی، نرس شہناز نے کہا۔ اب یہ کرٹیسزم ہے ہم لوگوں پہ یا ہم لوگوں کے رویے پہ کہ ہم لوگوں کی اپیرنس سے ان کو جج کرتے ہیں کہ یہ کھاتے پیتے گھرانے کا، یہ نارمل گھرانے کا، اینڈ سو آن۔ کہتے ہیں یہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کا لگتا ہے۔ نرس شہناز نے نرس گل سے کہا، ٹو وچ شی ریپلائڈ ان اے لوور ٹون، جس کے جواب میں اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا، آل ٹاکڈ اپ فار سچ اے نائٹ، پور چیپ۔ ٹاکڈ اپ کہتے ہیں ڈیکوریٹڈ، گرومڈ، سجنا سنورنا۔ کہتے کہ یہ ہفتے کی رات کے لیے سجا سنورا ہوا تھا بیچارہ۔ ڈڈ دے کیچ دا ڈرائیور، کیا انہوں نے ڈرائیور کو گرفتار کیا؟ نو ہی گاٹ اوے، نہیں وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ وٹ اے پٹی، کہتے کتنے افسوس کی بات ہے۔ ان دا آپریٹنگ تھیٹر the assistant surgeon and the two nurses with their faces concealed behind the mask۔ concealed کہتے ہیں hidden۔ کہتے کہ آپریشن تھیٹر میں اسسٹنٹ سرجن اور دونوں نرسیں چہرے پر نقاب لگائے were attending to the young man، اس نوجوان کی دیکھ بھال کر رہی تھیں۔ only their eyes were visible، اور ان کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ he was lying on a white marble table، ماربل سنگ مرمر، کہتے کہ وہ سفید سنگ مرمر کی ایک سل پر پڑا تھا۔ his hair was still smoothed against his temple، smooth کہتے ہیں جمے ہونا، کہتے کہ اس کے بال ابھی بھی اس کی کن پٹیوں پر جمے ہوئے تھے۔ ٹیمپلز کہتے ہیں کن پٹیاں۔ his hair was still smooth against his temple۔ اب اس ہیئر کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ ہیئر اردو میں although کہ ہم اس کو پلورل یوز کرتے ہیں، اس کے بال جمے ہوئے تھے پلورل، لیکن انگلش میں ہمیشہ کیا ہوگا؟ it will always be used as singular۔ جیسے اس نے یہاں کہا کہ his hair was smoothed، were smoothed اس نے نہیں کہا۔ کہتے کہ اس کے بال ابھی بھی اس کی کن پٹیوں پر جمے ہوئے تھے۔ the strong scented oil، scented کہتے ہیں سینٹ بیسیکلی کہتے ہیں فریگرنس۔ کہتے کہ وہ خوشبودار تیل جو اس نے اپنے بالوں پر استعمال کیا تھا، which he had dressed it، the strong scented oil with which he had dressed it earlier that evening still gave out a faint odor۔ faint کہتے ہیں slight اور odor اروما یا کہتے کہ وہ خوشبودار تیل جسے لگا کر اس نے اسی شام یہ بال بنائے تھے، اس سے ابھی بھی ہلکی مہک آ رہی تھی۔ his clothes were now being taken off، کہتے کہ اب اس کے کپڑے اتارے جا رہے تھے۔ the first to be removed was the white silk scarf، کہتے کہ سب سے پہلے ریشمی گلو بند اتارا گیا۔ beneath the scarf there was neither a tie nor a collar۔
اب یہ دیکھ لیں ہم نے ابھی کیا تھا لاسٹ یا غالباً اس سے لاسٹ لیکچر میں نیدر اور نور اور ایدر اور ان کے بعد کیا آنا ہے they'll be followed by same part of speech. تو neither a tie, nor a collar. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو نیدر کے بعد کیا آ رہے ہیں آرٹیکل, نور کے بعد بھی کیا آ رہا ہے نور کے بعد بھی آرٹیکل. تو یہ اس میں ایک غلطی ہے. کہتے کہ اس کے نیچے نہ ہی کوئی ٹائی تھی اور نہ ہی کوئی کالر, ناٹ ایون اے شرٹ, حتیٰ کہ کوئی شرٹ بھی موجود نہیں تھی. اب یہاں سے اس افسانے کی سب سے جو تلخ ریالٹی ہے وہ ہم سب کے سامنے آنا شروع ہوگی کہ اصل مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اوپر سے تو اپنے آپ کو بہت خوشبودار بناتے ہیں, بظاہر تو ہم اپنے آپ کو بڑا ایک ڈیکوریٹڈ ویل گرومڈ پرسن کے طور پہ شو کرتے ہیں. اپنا جو ظاہر ہے اس پہ تو ہم بڑی محنت کرتے ہیں, لیکن بطور معاشرہ ہم اپنے باطن کو کیا کرتے ہیں بالکل بھی بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرتے, بلکہ جو باطن کی غلاظت ہے, باطن کی برائی ہے, باطن کی نگیٹیوٹی ہے, اس پر ہم کیا کرتے ہیں بڑے خوبصورت سکارف سجا لیتے ہیں, بڑے خوبصورت اوور کوٹ پہن لیتے ہیں. وہ اوور کوٹ نظام کا بھی ہو سکتا ہے, وہ تقدیس کا بھی ہو سکتا ہے, وہ سوشل سٹیٹس کا بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی بھی طرح کا اوور کوٹ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ہم اس اندر کے گند کو ٹھیک کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں, وہ گند ویسے ہی رہتا ہے اور اس کے اوپر اس کو چھپانے کے لیے ایک اوور کوٹ پہن لیتے ہیں. When the overcoat was removed, it was found that the young man was wearing underneath only an old cotton sweater, which was all in holes. کہتے کہ جب اس کا یہ اوور کوٹ اتارا گیا تو انہیں معلوم ہوا کہ اس کے نیچے نوجوان نے صرف ایک پرانا سویٹر پہنا ہوا ہے, ایک اونی سویٹر پہنا ہوا ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ تھے. Through these holes one could see the dirty vest. ویسٹ کہتے ہیں بنیان. کہتے ہیں کہ ان سوراخوں کے ذریعے اس کی وہ غلیظ بنیان بھی نظر آ رہی تھی, which was in an even worse state than the sweater, جو کہ سویٹر سے بھی زیادہ بری حالت میں تھی. کہ جو ہم قریب جا رہے ہیں, جو ہم انفولڈ کرتے جا رہے ہیں چیزوں کو, ویسے ہی زیادہ غلاظت سامنے آتی جا رہی ہے, ویسے ہی زیادہ برائیاں سامنے آتی جا رہی ہیں. جو ہم ڈگ آؤٹ کرتے ہیں چیزوں کو, جو ہم چیزوں کے تہہ میں جا کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ویسے وہ جو اوپر والی جو ایک میک اپ ہے, ہمارے چہروں پر موجود جو لبادیں ہیں, ہمارے جسموں پر موجود جو لبادیں ہیں, وہ ویسے ہی کیا کرتے ہیں زیادہ اترنا شروع ہو جاتے ہیں. Layers of dirt covered his body. کہتے ہیں کہ اس کی جسم پر میل کی ایک گندگی کی تہ جمی ہوئی تھی. He could not have had a bath for at least 2 months. کہتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کم از کم 2 مہینوں سے نہ نہایا ہو. Only the upper part of his neck was clean and well powdered. کہتے ہیں کہ صرف اس کی گردن کا بالائی حصہ ہی صاف ستھرا تھا اور اس پر اچھی طرح سے پاؤڈر لگا ہوا تھا یا وہ اچھی طرح سے سجا سنورا ہوا تھا. اب ہم کیا کرتے ہیں, جہاں تک ویزیبل ہے گردن کیا ہے, اٹ از دا سمبل آف یور اپیرنس, کہ جو ہم نظر آ رہے ہیں یہاں تک یہ تو بہت صاف ستھرا ہے, اندر کیا ہے دیٹ ریئلی میٹرز. مجھے ہمارے ایک انڈین پوئٹ تھے, بڑے خوب اچھے, انتقال کر کے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, راحت اندوری, ان کا ایک بڑے خوبصورت شعر ہے,
اور کہتے ہیں کہ منافقت پہ تو بہت ہی اچھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو. جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو, سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو. جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو, سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو. اور گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے, گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے, دروازے پر لکھ رکھا ہے سچ بولو. ٹھیک ہے. سو دس از واٹ وی ڈو, کہ گھر کے اندر ہمارے جھوٹوں کی منڈی لگی ہوتی ہے اور دروازے پر ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں لکھا ہوتا ہے, دروازے پر لکھا ہوتا ہے کہ سچ بولو. تو اسی طرح کی سچویشن یہاں بھی ہے. The shoes and the socks came socks now came off. کہتے کہ اب اس کے جوتے اور جرابیں اتاری گئیں. The shoes were old but brightly polished. کہتے کہ جوتے پرانے تھے لیکن انہیں بڑی شاندار انداز میں چمکایا گیا تھا. As to the socks, اور جہاں تک جرابوں کا تعلق تھا, in color and pattern the one was quite different from the other. کہتے کہ رنگ اور ڈیزائن کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھیں. There were holes at the heels. کہتے کہ اس کی ایڑیوں میں سوراخ ہوئے تھے. And where the flesh showed through the holes, اور جہاں سے ان سوراخوں کے ذریعے گوشت نظر آ رہا تھا, it was grimed with dirt. grimed کہتے ہیں filled, loaded. کہتے ہیں یہ غلاظت سے بھرا ہوا تھا, میل سے اٹا ہوا تھا. He was by now dead and lifeless. کہتے کہ اس وقت تک وہ انتقال کر چکا تھا. And his lifeless body lay on the white marble slab. اور اس کا بے جان جسم سفید سنگ مرمر کے سل پر پڑا تھا. ٹھیک ہے, کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندر سے انتہائی بدبودار انسان ہے وہ, لیکن اوپر اس نے کیا کیا ہوا ہے, اوپر اس نے اوور کوٹ پہن رکھا ہے. اور یہ ایک طرح سے یہ کسی طرح منافقت کے ساتھ ساتھ محرومی کو بھی شو کرتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, محروم ہوتے ہیں, لیکن اس محرومی کو چھپانے کے لیے, اپنی اس پھٹی بنیان کو چھپانے کے لیے, اس گندے سویٹر کو چھپانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم اوپر اوور کوٹ بھی پہن لیتے ہیں. The following were the few things which were found in the various pockets of his overcoat. کہتے کہ اس کی کوٹ کی مختلف جیبوں سے درج ذیل چیزیں برآمد ہوئیں. A small black comb, کہتے کہ چھوٹی سیاہ کنگھی, a handkerchief, ایک رومال, 6 annas and a few pies. کہتے کہ چند ٹکے اور 6 آنے. A half smoked cigarette, آدھا پیا ہوا ایک سگریٹ یا ادھ جلا ایک سگریٹ. A little diary in which the names and addresses of a few people were noted. کہتے کہ ایک چھوٹی سی ڈائری جس کے اندر چند لوگوں کے نام اور پتے درج تھے. A list of gramophone records, کہتے کہ گراموفون ریکارڈوں کی ایک فہرست. And the few handbills, handbills کہتے ہیں اشتہارات, ایڈورٹیزمنٹ, اور وہ چند اشتہارات which distributed had thrust upon him. thrust کہتے ہیں pushed, poked. انگلش میں آپ اسے کہیں گے تھما دینا. اور وہ چند اشتہارات which distributed had thrust upon him during his evening promenade, جو کہ اشتہار بانٹنے والوں نے چہل قدمی کے دوران زبردستی اس کے ہاتھ میں تھما دیے تھے. Alas his little cane, کہتے کہ افسوس اس کی وہ چھوٹی سی چھڑی which was perhaps lost at the time of the accident, جو کہ شاید ایکسیڈنٹ کے وقت کہیں کھو گئی تھی, was not included in the list, وہ اس فہرست میں شامل نہیں تھی. سو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے ہی سیڈ اس کا ڈیمائز ہوتا ہے, بڑے ہی قسم پرسے کی حالت میں اس کا انتقال ہوتا ہے. اور یوں وہ نوجوان جو بڑے خوش پوش لگ رہا ہوتا ہے, وہ ایک بڑے ہی بدترین انجام سے دوچار ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہوئے کیا کرتا ہے, اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے کرتے ہماری سوسائٹی کی جو اوور آل ویکنس ہے, اوور آل جو بربادی ہے, اوور آل تباہی یا منافقت ہے, اس کو بھی کسی نہ کسی طرح سے وہ ظاہر کر جاتا ہے. سو اب ہم اس کے کوشچن آنسرس کی طرف آتے ہیں بیٹے. واٹ واز دا کلر آف دا اوور کوٹ آف دا ینگ مین, کہ اس نوجوان کے اوور کوٹ کا کلر کیا تھا.
The young man wore a brown overcoat. It was old but presentable. कहते कि उसने एक पुराना ब्राउन ओवरकोट पहना हुआ था. ये पुराना ज़रूर था लेकिन दिखने में बड़ा खूबसूरत था. Then what was the appearance of the young man? उसके appearance कैसी थी? The young man had a fashionable appearance. He was wearing a brown overcoat and a green felt hat. He had a thin mustache, sleek and shining hair, and he wore sideburns. कहते कि उसकी मूंछ बड़ी पतली सी थी, उसके बाल बड़े जमे हुए थे, चमकदार थे और उसने कलमें लंबी रखी हुई थी. In his hand he had a short polished cane और उसके हाथ में एक छोटी सी बैद की छड़ी भी थी. Why did the people come out on the mall? کہ مال پر لوگ کیوں آئے تھے؟ There was something about the cold weather that induced people to seek comfort in prayer. کہتے کہ سردی میں ایک ایسی لذت تھی جنہوں نے انہیں مجبور کیا کہ وہ باہر آ کے ذرا لطف لیں. So they emerged from their hideouts to join the gaiety of the mall. کہتے لہٰذا وہ اپنی پناہ گاہوں سے باہر نکلے اور اس چہل پہل میں شامل ہو گئے. What were the people wearing? کہ لوگوں نے آخر کیا پہنا ہوا تھا؟ Most of the people were wearing overcoats which were of every kind. کہتے کہ زیادہ تر لوگوں نے اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے جو ہر طرح کے اوور کوٹ تھے، استر خان سے لے کر رف ملٹری خاکی تک. Why was the cat shivering? کہ جو کیٹ تھی، جو بلی تھی، اس کی شیورنگ کی آخر وجہ کیا تھی؟ The cat was shivering because of the intense cold. کہ وہ شدید سردی کی وجہ سے بنیادی طور پر کانپ رہی تھی. Why did the driver of the truck speed away after the accident? کہ وہ ایکسیڈنٹ کے بعد کیوں بھاگ گیا؟ The driver of the truck heard a shriek and knew that he had hit somebody, so he took advantage of the dark and sped away into the night. اس کو پتا تھا کہ اس نے کسی کو ہٹ کر دیا اور اس نے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا اور وہاں سے نکل کھڑا ہوا. Who took the young man to the hospital? A car was stopped. The young man was loaded into it and taken to the hospital. ایک گاڑی روکی گئی، اس نوجوان کو اس میں لادا گیا اور اسے ہسپتال پہنچایا گیا. What kind of music was played in one of the restaurants? کس طرح کے میوزک وہاں بج رہا تھا؟ An orchestra was playing in one of the restaurants. Although the music was foreign, the people were listening in silence. Those standing outside seemed to be enjoying the music more than those inside. کہ باہر کھڑے لوگ جو تھے وہ زیادہ انجوائے کر رہے تھے اس آرکیسٹرا کو جو ایک ریسٹورنٹ میں بج رہا تھا. نہیں بیٹے، بس آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ آپ کا یہ لاسٹ لیکچر تھا تو اب ہم نے اپنا سلیبس کمپلیٹ کیا. باقی آپ اب انشاءاللہ اپنی ریویژن کرتے رہیے گا، کوشش کیجیے گا کہ اپنے آپ کو آن ٹریک رکھیں، بہت ضروری ہے. مشکل کام تو ضرور ہے، بہت مشکل کام ہے، آئی ڈو ایگری ود دیٹ، بٹ مشکل ہی میں تو پھر آپ کے کریکٹر کا امتحان ہوتا ہے. سو وش آل آف یو دا ویری بیسٹ آف لک. اللہ تعالیٰ آپ سب بچوں کو بہت تندرستی، صحت عطا کرے، آپ سب محفوظ رہیں اور آپ کے گھر والے، ارد گرد رشتہ دار سب لوگ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. بہت سی دعائیں آپ بچوں کے لیے. جیتے رہیں، خوش رہیں اور اللہ حافظ.